بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دوستو، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین سیکھنے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے اللہ والی زندگی اختیار کرنے کے لیے نفس شیطان کی غلامی سے نکلنے کے لیے اور 100% اللہ والا بننے کے لیے اس آیت کے اندر اللہ نے ایک نسخہ بیان فرمایا. بھئی آواز ٹھیک ہے یا کچھ اور دور کرو؟ وہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی زندگی دنیا میں دو قسم کی ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی مرضی پر چلتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، تو اللہ تعالی کی ایک تو ہے علمی ترقی، ایک ہے علم پر عمل کرنا. دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر ایک موٹر ہے جس کی روشنی بہت دور تک جا رہی ہے مگر انجن میں پیٹرول نہیں ہے. آپ بولیے وہ موٹر چلے گی؟ راستہ کا علم ہے اس کو. یہاں سے سمجھ لیجیے نانپورہ نظر آ رہا ہے مگر پیٹرول نہیں. میرے شیخ نے شاہ ابراہیم صاحب نے جدے سے مجھے ایک کار میں بیٹھا لا اور وہ کار کے مالک صاحب میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں. سخت لو چل رہی تھی لیکن ایئر کنڈیشن کے باوجود کار میں ٹھنڈک نہیں آئی. تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے یہ؟ تو جو مالک تھے اس کے کار کے، انہوں نے کہا کہ کوئی شیشہ تو نہیں کھلا ہوا ہے جس سے باہر کی گرم ہوا آ رہی ہو. تو دیکھا تو میرا ہی شیشہ کھلا ہوا تھا. میں نے جلدی جلدی بند کر دیا تو کار میں ٹھنڈک آ گئی. تو بعض لوگ دل میں اللہ کے ذکر کا ایئر کنڈیشن تو چالو کرتے ہیں مگر آنکھوں کا شیشہ اتار کر ذرا تاک جھانک بھی کر لیتے ہیں. یعنی نامحرم عورتوں کو، حسین لڑکوں کو بری نظر سے، شہوت سے دیکھ لیتے ہیں. کانوں سے گانا سن لیتے ہیں، زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں، دل میں گندے خیالات پکا لیتے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز. کیا عمدہ شعر کہا ہے کسی نے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. جو کرتا ہے، اب میرا شعر سنیے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ نہ سمجھو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، مزہ حرام کا لے رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. انسانوں کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا کر بگاڑ لے گا آپ کا؟ اصل تو طاقت والی ذات وہ دیکھتی. تو اللہ تعالیٰ سینے کی خیانت اور آنکھوں کی چوریوں کو قرآن میں نازل فرما رہے ہیں. یہ کوئی ایسا تصوف پیری مریدی کی بات نہیں ہے. کسی اور مولوی تو بیان نہیں کرتے. بھی قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے باخبر ہے، خیانت سے. وما تخفی الصدور، تو تم دل میں گندے گندے خیالات پکاتے ہو. حرام کی اسکیمیں اور اس کی آئس کریمیں کھاتے ہو. حرام کی اسکیم کی آئس کریم کھاتے ہیں. جب معشوق نہیں ملتا تو گندے خیالات اس کا تصور ہی کر لیتے ہیں. یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان سب باتوں سے باخبر ہیں، تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی اور سینے کی خیانت سے. تو اللہ تعالی کی فرما برداری کی زندگی، اللہ والی زندگی، نفس و شیطان کی غلامی سے نکلنے کی توفیق، یہ موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر. خود مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب سے تعلق کے بعد مجھے اپنے علم پر عمل کی توفیق شروع ہوئی. کیونکہ علم ایک روشنی ہے، روشنی کے ساتھ انجن میں پیٹرول بھی ہونا چاہیے. دل کے انجن میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ اللہ والوں سے نصیب ہوتا ہے. آج کتابیں اور لائبریریاں لاکھوں کی ہیں. کراچی میں ایک لائبریری بن رہی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ کتابیں، اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ کیے جا رہے ہیں کہ ایشیا میں ایسی لائبریری نہیں ہوگی. لیکن آج کل لائبریریوں میں سگریٹ پیا جا رہا ہے، داڑیاں صاف ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے. پھر اس کی کیا خوشی ہے؟ کوئی جنٹ کوئی جج ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے. پھر اس کی کیا خوشی ہے؟ کوئی جنٹ کوئی جج. تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اس کو اللہ کی یاد کی ٹھنڈک زیادہ نصیب ہوتی ہے. جیسے کوئی کار کا شیشہ نہ بند کرے اور ایئر کنڈیشن چالو کر دے
اسے گرم ہوائیں باہر کی متاثر کر دیں گی. تو جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ جب ایک دفعے بھی اللہ کہتے ہیں محبت سے تو زمین سے آسمان تک شربت روح افزا کا سمندر ان کو نظر آتا ہے اور طوفان والا. کیونکہ اللہ ساری دنیا کے شکر کا خالق. بتاؤ اگر خدا گنوں میں رس نہ پیدا کرے چینی بن سکتی ہے؟ اور گنے کس بھاؤ سے بکیں گے؟ مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ سے. جب گنوں میں رس نہیں تو شکر پیدا ہو سکتی ہے؟ سارے عالم کی شکر کا خالق. ارے اس کے نام کا مزہ کیا پوچھتے ہو؟ مولوی بھی اگر آج اس کا مزہ چکھ لے تو انشاءاللہ آج امت کو نہ جانے کیا سے کہاں پہنچتی، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. بھائی فضیلت کی پگڑی باندھ کر آج ہمارے اندر کبر و بڑائی آ رہی. اس پگڑی کو اتارو، اللہ والوں کے قدموں میں اپنے کو مٹا دو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کیا عزت دیتا ہے. مولانا روم کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مجھ کو مولوی صاحب لوگ کہتے تھے، اب لوگ مجھے مولائے روم کیوں کہتے ہیں؟ کہا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک میں نے شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی. دوستو یہ ملا وہ نہیں تھا جس کو آپ سمجھتے ہیں آج یہ بادشاہ کا نواسا بھی تھا. مولانا رومی جلال الدین رومی جو ہیں شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے. آپ سوچیے جو بادشاہ کا نواسا ہوگا کیا عزت اس کی ہوگی. لیکن اپنے شیخ کا بستر سر پر رکھ لیا، پیچھے پیچھے پھرتے تھے شمس الدین تبریزی کے. یہی مولانا شاہ اسماعیل شہید کہ جب دہلی کی سڑکوں سے گزرتے تھے تو مالدار تاجر سب کھڑے ہو جاتے تھے. جتنی عزت دہلی کے مغل بادشاہوں کی تھی اتنی ہی عزت شاہ ولی اللہ کے بچوں کی بھی تھی. شاہزادوں میں اور شاہ ولی اللہ کے لڑکوں میں کوئی فرق دہلی والے نہیں کرتے تھے. لیکن جب مولانا اسماعیل شہید بیعت ہوئے سید احمد شہید سے تو سید احمد شہید کا جوتا سر پر رکھ کر دوڑتے تھے دہلی کی سڑکوں پر پالکی کے پیچھے پیچھے. اور سید صاحب کی مجلس میں بیٹھتے تھے جہاں جوتے اتارے جاتے تھے اور نیند آتی تھی جوتے سرہانے رکھ کر سو جاتے تھے. اتنا مٹایا اللہ نے ہمیشہ کے لیے آج ان کا نام چمکا دیا. کسی نے پوچھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہوتے ہوئے تم نے سید احمد شہید سے کیوں بیعت کی؟ کیونکہ سید صاحب تو عالم بھی نہیں تھے. شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا کہ سید احمد شہید سے جو ہمیں ہمت اور توفیق عمل کی نصیب ہوئی ہے وہ مجھے کسی سے دہلی کے ولی اللہ سے نہیں فائدہ پہنچا. تو بھائی جس سے ہمارا دل مل جاتا ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جس کی کھائی اس کی گائی، ہمیں تو سید احمد شہید سے فیض ہوا. اب اس کے بعد جب مکہ شریف 2 میل رہ گیا 3 میل تو حضرت کو ہماری موٹر میں پیٹرول کی ضرورت پیش آ گئی. تو ایک پیٹرول پمپ پر ہم لوگ پہنچے، شیخ بھی ہمارے. تو ایک پیٹرول کا ٹینکر جس پر 10,000 گیلن پیٹرول لگا ہوا تھا، 10,000 گیلن ٹرک تھا وہ پیٹرول کا. اور عرب کے بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، وہ ایسے یہاں کی طرح سے نہیں ہوتے. تو ٹرک ڈرائیور اترا اور پیٹرول پمپ والے سے کہا کہ مجھے 2 گیلن پیٹرول دے دو. تو حضرت نے فرمایا کہ 10,000 گیلن اس کی پیٹھ پر لدا ہے، لیکن انجن میں چونکہ پیٹرول نہیں ہے اس لیے محتاج ہے اس پیٹرول پمپ کا. آج اگر ہماری پیٹھ پر 1,00,000 کتابیں موجود ہوں لیکن دل میں اگر پیٹرول اور خدا کی محبت اور خشیت کا پیٹرول نہیں ہے تو آج عمل دیکھ رہے ہیں آپ، علم زیادہ ہے عمل کمزور. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزتیں نہیں ہو رہی. ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن جب معاملہ لین دین کا ہوتا ہے تو روپیہ لے لینے کے بعد وہ تبلیغ میں چلہ لکھا دیتے ہیں. سب نہیں، ایسا نہ کیجیے گا. میں تبلیغی جماعت کا خود بھی بہت احترام کرتا ہوں، لیکن تبلیغی جماعت ہو یا ہم لوگ ہوں یا مولوی ہو یا مدرسہ ہو، جو بات بے اصولی کی ہوتی ہے کہی جائے گی. کیوں صاحب اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور کوئی اس کو بتا دے تو نماز کا مخالف سمجھا جائے گا. تو میں تبلیغی جماعت کی سجدہ سہو کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک تبلیغی دوست نے مجھ سے لیا 800 روپیہ اور میرے ایک دوست سے لیا 800 روپیہ، 1600 روپیے سے کاروبار شروع کیا. اور کاروبار کیا تھا؟ کیلا پکا کر بیچنا. مجھ کو اور اس دوست کو، بیچارہ وہ بھی ایک غریب ایک امام مسجد کا امام تھا، آج سے بہت پرانی بات ہے، 1 درجن کیلا شاید مجھے کھلایا ہو، 1 درجن اس کو. 1600 روپیہ آج تک نہیں ملے، نہ 800 میرے نہ اس کے.
معلوم ہوا کہ دکان سب ختم کر کے چلے میں چلے گئے. آپ بتلائیے، قوم کی امانت مسلمان کے پیسے لے کر اس طرح سے اس سے تبلیغی جماعت کو عزت ملے گی؟ ماں بیمار ہے، ابا بیمار ہے، سب کو چھوڑ کر چلے پہ چلے گئے. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو. جب ماں باپ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، اپنے اکابر تبلیغ سے مشورہ کرو. رائے میں پوچھو بھائی عبدالوہاب صاحب سے، اور مولانا جمشید علی صاحب بھی میرے دوست ہیں وہاں جو فقہ سے واقف ہیں. ہرگز اجازت نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو. چانچہ ایک شیخ الحدیث نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص مقروض ہو گیا، جب قرضے والوں نے ستایا تو ساری عمر لکھوا دی اور بھاگ کے دہلی نظام الدین پہنچ گیا. پھر شیخ کو اس نے خط لکھا کہ جب قرضے والوں نے بہت تنگ کیا تو میں نے تمام عمر لکھا دی ہے، اب میں ساری زندگی تبلیغ میں رہوں گا. تو ہر شیخ نے لکھا کہ تمہارا یہ تبلیغ میں وقت لگانا اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت کے خلاف تم کام کر رہے ہو. جن کا تم نے قرضہ لیا ہے، جن کا پیسہ لیا ہے، محنت سے کما کر ان کا ادا کرو. اگر بیوی کا 9 مہینہ پورا ہو چکا ہے تو چند دن رہ جاؤ جب تک کہ اس کو بچہ نہ پیدا ہو جائے. جوش میں آ کر مت نکل جاؤ، ورنہ وہ عورت اگر اس کو ضرورت پڑ گئی استنجا کرانے کی تو اس کے پیشاب و شرم کی جگہ کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا رشتہ ہے؟ شوہر و بیوی کا ایسا تعلق ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم کی جگہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، استنجا کرا سکتے ہیں، پیشاب پیخانہ کرا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ماں چھو سکتی ہے اپنے جوان بیٹے کی شرم کی جگہ؟ اور کوئی شخص جو ہے بیوی کے ایسی جگہ کو چھو سکتا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مفتی صاحب میرے دوست اور بہت بڑے عالم شیخ الحدیث، ان کی بیٹی جن کو بیاہی تھی 9 مہینے پورے ہو گئے. میں نے کہا چند دن رک جاؤ، لیکن شخص داماد نہیں مانا اور چلا گیا جوش میں آ کر. پاگل کر دی، یہ پاگل پن ہے. چند دن کیا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تم جنگ بدر میں شریک نہ ہو، تم جاؤ، تمہاری بیوی بیمار ہے یعنی میری بیٹی، اس کی خدمت کرو، اور جو جنگ بدر والوں کو ثواب ملے گا وہی تجھ کو بھی ملے گا. اللہ. یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر فتح کیا اور جب مدینے واپس گئے تو بیٹی کا جنازہ اتر رہا تھا. نعرے تکبیر کیا مدینے والوں نے اور آپ نے دفن میں شرکت کی، لیکن سیدنا عثمان کو آپ نے اجازت نہیں دی. آخر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی تعریف ہوتی ہے. ورنہ وہی بیوی جو ہے وہ 10 اور سے کہے گی بھائی اپنی میاں کو تبلیغ میں مت جانے دینا، ورنہ تبلیغی پاگل کی طرح بھاگ جائیں گے اور تیری نہ بیماری میں علاج کریں گے نہ تیرے بچہ پیدا ہونے کو بھی بھاگ جائیں گے جوش میں. اور یہ کہنا کہ سب کچھ خدا سے ہوتا ہے، یہ توکل حرام ہے. سن لو اس کو، مسئلہ خدا سے تو ہوتا ہے مگر اسباب کو اختیار کرنا بھی شریعت نے لازم کرا دیا. آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اونٹ کو پہلے باندھو، رسی پر بھروسہ نہ کرو، تدبیر اختیار کرو، بھروسہ اللہ پر کرو. سبحان اللہ. یہ تو شریعت نے نہیں کہا کہ تم تدبیر چھوڑ دو. یہ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب سے ایک نوجوان نے 3 سال تک دعا کرائی کہ حضرت دعا کر دو میرے بچہ ہو جائے. 3 سال تک حاجی صاحب رو رو کے سجدے میں دعا مانگتے رہے. 3 سال کے بعد پھر اس نے کہا تو حاجی صاحب پوچھا یہ بتاؤ تم نے شادی کیا نہیں؟ اس نے کہا شادی تو ابھی نہیں کی ہے. فرمایا کم بخت کہیں کا نہ لائے، تیرے پیٹ سے نکلے گا بچہ. یعنی تم مجھ سے دعا کراتے کراتے میں سجدے میں روتے روتے تھکا جا رہا ہوں اور تو ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے. سبب کو اختیار کرو. دیکھو اسی لیے توکل کی یہ تعریف ہے، ترتیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ. توکل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو لیکن سبب پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اپنے اللہ پر کرو. اسی لیے ضرورت ہے تبلیغی دوستوں کو، ضرورت ہے علماء دین سے رابطہ رکھنے کی. کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مفتی اعظم پاکستان سے مشورہ لیا. 2 مشورہ. نمبر 1 فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو کیونکہ میری جماعت میں لوگ جڑ رہے ہیں کثرت سے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ حضرت استدراج آپ کو نہیں ہے یہ، کیونکہ استدراج اللہ کے مردود بندوں سے ہوتا ہے، آپ اللہ کے مقبول ہیں. اور میں دلیل یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کو خوف استدراج ہے
جس کو خوف استدراج ہوتا ہے اس کو استدراج نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استدراج کی تعریف میں قرآن کے اندر بیان فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جس کو استدراج میں ابتلا ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا اپنے استدراج کا۔ پھر دوسرا سوال فرمایا کہ اس میں علماء چونکہ کم ہے، اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں جائز ناجائز کے حدود ٹوٹ جائیں، اور قرآن پاک میں دیکھیے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھے جماعت تبلیغ والے ہیں کہ شان میں آیت نازل ہوئی کہ جو بھلی بات کو پھیلاتے ہیں برائی سے امت کو روکتے ہیں۔ اس کے آگے کون سی آیت نازل ہوئی بھائی؟ کوئی حافظ قرآن ہے جناب؟ والحافظون لحدود اللہ، اور جو اللہ کے حدود شریعت کو قائم رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تاکہ ایسا جوش نہ چڑھ جائے کہ ہوش غائب ہو جائے۔ ایسا جوش چڑھنا جائز نہیں کہ ہوش ہی نہ رہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قانون شریعت کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا بیمار باپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک صاحب نے اپنے بیمار باپ کو ناظم آباد 4 نمبر کراچی میں چھوڑا، جب واپس آئے تو باپ کا جنازہ دفن ہو چکا تھا۔ اس نے بددعا کی کہ خدا یہ مجھے چھوڑ کر میرا کوئی اور بیٹا بھی نہیں تھا۔ جب امام صاحب سے کہا تو امام صاحب نے کہا جاؤ اب ایصال ثواب کرو، رو اللہ سے۔ اس لیے حدود شریعت سے اس جماعت کا فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور میرے نزدیک دنیا میں اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ اب سن بھی لو، میرے نزدیک اور میرے ہی نہیں سارے اکابر کے نزدیک تبلیغی جماعت سے جتنا امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نماز اچھی چیز ہے یا نہیں؟ تو کیا سجدہ سہو کا مسئلہ نہ بتاؤں؟ تو لہذا میں تبلیغی جماعت کا موافق ہی نہیں ہوں، بلکہ خود اس میں نے بھی وقت لگایا، اور میرے بہت سے مرید تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی جانے کے حالات ہوں مشورہ کر کے دیکھو، بندوں کا حق ضائع نہ ہو اور اپنے حقوق کو سمجھ لو۔ پھر 2 بھائی ہو تو ایک بھائی کو دکان پر بیٹھا دو، دوسرا بھائی چلا جائے۔ یہ نہیں کہ دکان بند کر کے جو چلے گئے، آئے تو دکان ہی ٹوٹ گئی، اب بھیک مانگ رہے ہو۔ لالو کھیت میں جس کا نام لیاقت آباد ہے، ایک ماں باپ کا ایک ہی لڑکا تھا، نوکری کے لیے 10 دن کی چھٹی لے کر تبلیغ میں گیا، جب جوش چڑھا تو چلہ لکھا دیا، پھر 3 چلے کر دیے، واپس آیا نوکری ختم ہو گئی۔ اب اس کے ماں باپ گالیاں دے رہے تھے تبلیغ والوں کو کہ اب بتاؤ بوڑھے ماں باپ کہاں سے کھائیں گے؟ روزی کا کمانا فرض ہے یا نہیں؟ کسب الحلال فریضۃ۔ اس لیے 2 بھائی اگر ہو، ایک بھائی دکان سنبھالے، دوسرا جائے، تو جو جائے گا یہ بھائی دکان والا سنبھالے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہر چیز کے حدود ہیں۔ بہرحال یہ اس جماعت کو میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے عالم تھے یا جاہل تھے؟ بتاؤ بھائی۔ عالم تھے تو عالم کہاں ہوئے تھے؟ جنگل میں یا مدرسوں میں؟ تو مدرسے کا وجود ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے گا۔ اچھا، اور وہ کسی سے بیعت ہوئے تھے یا نہیں؟ کس سے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے۔ اور وہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا گنگوہی کے۔ تو اخلاص حاصل کیا، کسی اور ظاہری مولوی سے کیوں نہیں کام ہوا؟ ایک پیری مریدی والے سے ہوا جو خانقاہی زندگی تھی۔ اور جب تبلیغ سے آتے تھے تو فوراً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی خدمت میں جاتے تھے، اور مظاہر العلوم میں شیخ الحدیث کے پاس جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جیسے کار چلنے کے بعد، موٹر چلنے کے بعد اس کے پرزوں میں گرد مٹی جم جاتی ہے تو ٹیوننگ کے لیے گیریج میں جانا پڑتا ہے، جب تبلیغ سے واپس آؤ کسی اللہ والے کے پاس، اپنے دل کی موٹر کو ان کی گیریج میں داخل کر دو تاکہ وہ دھلائی کر دیں، ٹیوننگ کر دیں، بڑائی نہ کہیں آ جائے۔ ایک شخص سے بہت سے چلے لگا کر آیا، اس نے مجھ سے خود کہا کہ میرے دل میں اتنی بڑائی آ گئی کہ میں نے سارے کراچی کے مولویوں کو کہا کہ یہ سب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں پنکھوں کے نیچے، میں نے دریا سندھ کے کنارے جنگلوں میں پسینہ لگایا ہے اللہ کی راستے میں سب سے بڑھیا ہوں۔ لیکن چونکہ کسی شیخ سے اس کا تعلق تھا، اس نے اپنا حال شیخ سے بیان کیا، تو شیخ نے فرمایا تم سب سے بڑے شیطان ہو گئے ہو، اپنی بڑائی نکال دو دل سے، ورنہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ساری زندگی چلہ لگا دے کوئی، ساری زندگی بخاری شریف پڑھا دے، ساری زندگی اس نے بڑے بڑے دین کی کتابیں لکھ دی، لیکن اگر دل میں رائی کے برابر بڑائی ہوگی تو حدیث کے الفاظ سن لیجئے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں رائی کے برابر بڑائی ہوگی تکبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا یجد ریحہا، اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ، آپ بتلائیے
ہے شیخ کی ضرورت یا نہیں؟ بولیے بھائی جی یہ کون نکالے گا؟ آج جس کے گھر میں بم رکھ دیا جاتا ہے تو کون نکالتا ہے اس کو؟ اس کا کیا نام ہے؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ. اس کا نام کیا ہے؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ. ایک پولیس کی جماعت ہے جو بم کو ناکارہ کرنا، بم کو ختم کرنے کی ماہر ہوتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے. شیخ جو ہوتے ہیں اللہ والے، یہ کبر کے ایٹم بم کے بم ڈسپوزل اسکواڈ ہوتے ہیں. ان کی صحبت سے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس، اس کو میں نے اللہ اللہ بتا دیا. اتنی بڑائی اس کے اندر آ گئی، ہر ایک کو ڈانٹ رہا ہے، علماء کو بھی ڈانٹ رہا ہے، تم نے لوٹا یہاں کیوں رکھ دیا، تم نے اس کا ایسا کیوں کر دیا، ہر ایک کو مشورہ اور قانون بتانا ہے. حضرت نے دیکھ لیا کہ یہ تو حضرت نے بلایا یہاں ہو، یہ بتاؤ کہ تم یہاں مریض کی حیثیت سے آئے ہو یا ڈاکٹر کی حیثیت سے؟ تم نے سب کی اصلاح شروع کر دیا. اشرف علی کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب کی نہیں اصلاح کر رہے ہو. معلوم ہوتا آپ تو شیخ المشائخ ہو گئے. میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ تمہارے اندر بڑائی کا مادہ ہے، تم کو اپنی فکر کے بجائے دوسروں کے عیب کی زیادہ فکر لگی ہوئی ہے، لہذا تمہارا ذکر ملتوی کیا جاتا ہے. ترک کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ ترک اللہ کی یاد کے لیے خلاف ادب ہے، لہذا تم ملتوی کر دو. تمہارا میدا اس قابل نہیں ہے ابھی. جیسے کسی کے میدے میں پے دست ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو تو اس کو دودھ مچھلی کھلاتے ہیں حلوہ، یا پہلے کڑوی چیز کھلاتے ہیں. لہذا فرمایا تم اب کڑوی دوا پیو. کیا؟ نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو، وضو خانے میں نمازیوں کے بلغم صاف کرو، تب دماغ صحیح ہوگا. جھاڑو لگاؤ خانقاہ میں، پھر دماغ صحیح ہوگا. ایک عالم اللہ اللہ کرتے تھے، ان کے دل میں اتنا نور بھر گیا اور زبان میں اللہ نے اثر ڈال دیا، لیکن دل میں بڑائی آ گئی، سارا مزہ ذکر کا ختم ہو گیا. شیخ سے عرض کیا کہ حضرت جو اللہ کی یاد میں مجھ کو مزہ آ رہا تھا اب وہ مزہ نہیں آتا. شیخ نے سمجھ لیا کہ دل میں اس کی بڑائی آ گئی. فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک ٹوکرا اخروٹ خریدو، اخروٹ، اور جاؤ جس محلے میں بچے زیادہ ہوں وہاں اعلان کر دو کہ جو میرے اوپر ایک تھپڑ مارے گا سر کے اس کو 5 اخروٹ دوں گا. سر بھائی اب وہ گئے عالم صاحب. دیکھیے اس کو کہتے ہیں اخلاص، اس کو اخلاص کہتے ہیں. نفس کو مٹانے کے لیے نہیں کہا کہ آپ ایک عالم کو تھپڑ لگوا رہے ہیں. شیخ پر اعتراض نہیں کیا، علاج ہے، آپریشن ہے. فوراً ٹوکرا اخروٹ کا خریدا، اس محلے میں گئے جہاں بچے زیادہ تھے اور بچوں سے کہا کہ اے بچوں سن لو اعلان، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. مولانا منور صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ضروری اعلان. اس عالم نے کہا ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. اے میرے پیارے بچوں، جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا اس کو 5 اخروٹ دوں گا. اب لڑکوں کے تو مزے آ گئے، دے دھپا تھپ دے دھپا تھپ، اور 5 اخروٹ بھی. تھوڑی دیر میں اخروٹ ٹوکرا خالی ہو گیا اخروٹ سے اور کھوپرا خالی ہو گیا تکبر سے. پھر جب آ کر انہوں نے اللہ کہا ہے تو زمین سے آسمان تک سب شربت رو افزا ہو گیا. اللہ بہت بڑا. ایک بزرگ کہہ رہے تھے اے خدا تیرا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی ہم پر مہربانی کر دی. ہائے کیا پیاری دعا مانگی ظالم نے. وہ بزرگ اللہ سے یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنے ہمارے اوپر مہربانی کر دیجیے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء میں سے تھے، دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے انتخاب کیے گئے تھے. شاہ حکیم الامت نے تحریر ہے اس کی موجود. لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جب میں کانپور میں حاضر تھا اور حکیم الامت وہاں صدر مدرس تھے، ایک واز ہوا. واز میں کانپور کے بڑے بڑے بیرسٹر وکیل بھی تھے. حضرت کا بیان اتنا مدلل ہوا. 25 سال کی جوانی تھی اس وقت ہے، مگر واہ وہ مجدد جوان، اس کی جوانی کیا پوچھتے ہو، اولیاء اللہ کی جوانی کیا پوچھتے ہو. تقریر کی تو ایک بیرسٹر مست ہو گیا. تقریر کے بعد تقریر میں میرے شیخ موجود تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ ممبر پر حکیم الامت نے ہماری نعرہ لگایا. اور کیا نعرہ لگایا؟ ہا امداد اللہ کہہ کر رونے لگے. حضرت ممبر پر بیٹھ گئے، آنسو جاری ہو گئے، سارا مجمع رونے لگا. ایک بیرسٹر بھی تھا اس میں. تقریر کے بعد اس نے کہا، بڈھا فارسی پڑھا ہوا تھا، پہلے زمانے میں فارسی کا عام خیال تھا. اس نے فارسی میں کہا کہ تو مکمل از کمال کیستی، تم کو کس نے ایسا کمال عطا کیا ہے
ارے تم تو بیرسٹر ہوتے تو عدالت کو ہلا دیتے، اتنی مدلل تقریر. تو آپ نے اور تو مجمل از جمال کس کی، آپ کو یہ جمال کہاں سے ملا؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ من مکمل از جمال حاجیم، میں حاجی امداد اللہ کے جمال سے ان کے کمال سے مکمل ہوا ہوں. اور من مجمل از جمال حاجیم، میں اپنے حاجی صاحب کے جمال سے مجمل اور خوبصورت ہوا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میری اور وہاں گنگوہی کی، وہاں قاسم نانوتوی کی امت میں وہ عزت نہیں تھی جب حاجی صاحب کے پاس سے ہم لوگ واپس ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لینا شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول مخلوق میں بھی عزت نصیب فرمایا. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں حکیم اختر، حضرت میرا جب یہ نام لیتے تھے تو مجھے مزہ آ جاتا تھا. دیکھو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، مجھ کو خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے اوپر سورہ بینہ کی تلاوت کروں. تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے آپ سے؟ جب آپ کو خدا نے حکم دیا کہ تم ابی بن کعب پر سورۃ بینہ کی تلاوت کرو، مشکات کی روایت ہے، تو کیا اللہ نے اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعم اے ابی بن کعب، اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام بھی لیا ہے. فضرفت ہے نا، رونے لگے مارے خوشی کی کہ رب العالمین نے ہمارا نام لیا. تو اہل اللہ بھی جب اپنے خادموں کا نام لیتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے. حضرت مجھ کو فرماتے تھے حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ مشکل ہے. دیکھو حضرت کے الفاظ، یوں تو اللہ کا راستہ مشکل ہے، نفس سے مقابلہ آسان نہیں، لیکن جب کسی اللہ والے سے تعلق جوڑا جاتا ہے اور کوئی سچا پیر اور مرشد مل جاتا ہے تو نہ یہ کہ اللہ کا راستہ آسان ہوتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. یہ میرے شیخ کے فرمان عالی شان کو آج اختر اس مسجد میں بیان کر رہا ہے. اور حضرت واقعی جب تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ پر فدا ہونا. اور ہر 10-20 آیت کے بعد تلاوت کرتے زور سے کہتے تھے اللہ، ایسا نعرہ مارتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا، ساری مسجد ہل جاتی تھی. ان کو تہجد میں میں نے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سجدہ گاہ کو ترک کرتے تھے آنسوؤں سے، دور تک رونے کی آواز جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایسے صاحب نسبت اور عاشق کا مجھے شرف دیا. اب میرے 2 شعر سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک روایت سنیے، پھر اس شعر کی قدر معلوم ہوگی. آپ کو حکم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر سے نکلیے، بے گھر ہو جائیے. مسجد نبوی میں میرے کچھ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر ان کے پاس بیٹھی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی، آپ اپنے گھر سے بے آرام ہو کر جائیے، ان کے پاس بیٹھیے. آپ وہاں جب تشریف لے گئے تو کچھ غریب بندے اللہ کی یاد میں مشغول تھے. آپ نے فرمایا اے لوگوں، تمہاری ولایت پر میں فخر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے تمہیں اتنی بزرگی عطا کر دی کہ اپنے پیغمبر کو تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے. تمہاری عزت کا کیا مقام ہے. اے لوگوں، نبی کا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. تو یہ جملہ خدا کے عاشقوں کی اتنی قدر نبی نے فرمائی. اب میرا شعر سنو تب قدر معلوم ہوگی. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ ذوق کیا ذوق نبوت نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا مرنا جینا اے خدا کے عاشقوں تمہارے ساتھ ہے. نبی کو تو اتنا شوق پیدا ہو اللہ کے عاشقوں کے ساتھ، اور ہم کو شوق نہ ہو تو پھر محروم جانے. اللہ کی دیکھیے، میرے شیخ نے فرمایا تھا ایک بڈھا ایک گاؤں میں گیا اور اس نے کہا گاؤں والوں سے کہ بھائی یہاں ہلدی ملتی ہے. تو ایک دوسرا بڈھا نکل کر آیا اور اس نے کہا کہ بھائی